آج سال 2023 اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور سال 2024 کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور ہر کوئی نئے سال کی آمد پر جشن کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن کیا بحیثیت مسلمان ہمیں نئے سال کی آمد پر اس طرح جشن منانا چاہیے، یہ خوشی منانی چاہیے؟ اور دوسری طرف ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اور سرزمین انبیاء فلسطین میں قیامت صغریٰ برپا ہے۔ ہزاروں مائیں بہنیں بچے بچیاں شہید کیے جا چکے ہیں، ان کے لاشیں تڑپ رہے ہیں، وہاں پر ان کو خوراک کی ضرورت ہے، ادویات کی ضرورت ہے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم جشن منانے میں مصروف ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی فوتگی ہو جائے اور ہم اپنے گھر میں ڈھولک بجانا شروع کر دیں، ہم اپنے گھر میں جشن منا رہے ہوں تو کوئی بھی عقل مند شخص، کوئی بھی ہمیں عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ سب کے سب ہمیں بیوقوف کہیں گے۔ اور مسلمان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے، جیسے وہ پورے جسم میں محسوس کی جاتی ہے، اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے، بحیثیت مسلمان ہمیں ان کی تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔ کیا ہمیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ہمارے مسلمان بچے ذبح ہو رہے ہیں، ہمارے مسلمان بہنوں کی، ہماری مسلمان بہنوں کی لاشیں تڑپ رہی ہیں اور ہم جشن منا رہے ہیں، ہمارے ہاں شراب و کباب کی محفلیں چل رہی ہیں۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ کچھ سوچئے ذرا، ہم مسلمان کہلوانے کے لائق ہیں؟ نہیں۔ مسلمان ہماری ذمہ داری یہ ہے، جہاں پر آپ میڈیا دیکھیے کہ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بہت سے غیر مسلم ممالک نے کرسمس کی تقریبات کا بائیکاٹ کر دیا، انہوں نے نہیں منائی۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بحیثیت انسان انہوں نے ایسے کیا، اور ہم بحیثیت مسلمان اپنی تقریبات کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ آج ہی پڑھ رہے تھے گورنمنٹ نے ہیپی نیو ایئر کی اس سلسلے میں ٹریفک پلان مرتب کر دیے، یہ کر دیے، وہ کر دیے۔ کیوں؟ کہ مسلمانوں کو یہ زیب دیتا ہے۔ ہمیں تو بالکل خوشی منانی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ ہمارے پڑوس میں کشمیر میں ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہم یہاں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور دوسرا، کیا اسلام ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے سال کی آمد اور نئے مہینے کی آمد پر ایک دعا منقول ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا، یہ نئے مہینے کی آمد ہوتی، تو صحابہ آپس میں اس دعا کو ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، یاد کیا کرتے تھے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالیمن والایمان، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن
वजवारिम मिनश्शैतान, कि ए अल्लाह इस नए साल को हमारे ऊपर अमन और सलामती और इस्लाम के साथ और रहमान की रज़ामंदी के साथ हम पर लाना, और शैतान के वसाविस से, शैतान से हमें दूर रखना। लेकिन यहाँ तो हम शैतान को दावत दे रहे हैं। हमें तो शैतान से बचने की दुआ करनी चाहिए, हम शैतान को दावत दे रहे, हम तो शैतान को खुश करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर ये मनाना शरीयत की रूह से ठीक नहीं है। और दूसरा, हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर भी हमें ऐसी खुशी, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ़ हो कि हम यहाँ पर जुल्म व सितम सह रहे हैं और हमारे मुसलमान भाई जो हैं वो खुशियाँ मना रहे हैं।